کہ کچھ ناخواندہ لوگ خاموخواہ خانقاہوں کو کہنے لگے ہیں. ناخواندہ لوگ، پڑھے لکھے نہیں. یہ خانقاہ کیا ہے؟ ہسپتال ہے. میرا آپ کا بدن مرکب ہے دو چیزوں سے، مٹی سے اور روح سے. بات زیادہ لمبی نہیں کرنی، وقت ہی ہو گیا زیادہ، اور حضرت نبی وہی فرمایا کہ مختصر. بدن کیسے بنا؟ مٹی سے. تقریباً تفسیر عزیزی میں حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مٹی جمع کرا لی، منگوا لی فرشتے کے ذریعے، تو آدم کا خمیر بنانے کے لیے، اس مٹی کا خمیر بنانے کے لیے 39 دن تک اللہ پاک نے غضب کی بارش اس پر برسائی اور اس کا خمیر بنواتے رہے. 39 دن تک، ایک کم 40 دن تک غضب کی بارش برسی. 40ویں دن اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا کر آدم کی مٹی کے، جس سے آدم بننے جا رہے تھے، اس کے خمیر کو مکمل کر لیا. اور خمیر کو مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا. ما منعک، اپنے ہاتھ سے بنایا. 23ویں پارے میں ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. یہ خطاب کس سے؟ شیطان سے. شیطان ابو الجان، جنات کا باپ، اسی روئے زمین پہ رہتا تھا، پوری قوم اس کی. لیکن اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خالی کرایا. جب آدم کو بنانے کا ارادہ ہوا تو آپ کے لیے زمین کو خالی کرایا. آدم سے پہلے جو قوم اس زمین پہ رہتی تھی، اس کے حالات فرشتوں کو معلوم. بڑی فسادی قوم تھی، اور آج بھی وہ فسادی ہیں. ان کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی. جس کا ذکر ہے ان کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی، آج بھی وہی طبیعت ہے. تو بڑی فسادی قوم. اللہ تبارک و تعالی شانو نے فرشتوں کے سامنے اظہار خیال فرمایا. یہ اظہار خیال ہماری آپ کی تعبیر ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس روئے زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. خلیفہ بناؤں گا. اللہ اکبر. فرشتوں نے کہا، کیونکہ پہلی قوم کو دیکھ چکے تھے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پھر آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہو جو زمین میں فساد برپا کرے، خون ریزی کرے، اور یہ کرے اور وہ کرے، پھر ایسی زمین بنانا چاہتے ہو؟ اور ہم آپ کی پاکیزگی، تسبیح، تقدیس بیان کرتے ہیں. ہم تو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ہم ذکر میں لگے رہتے ہیں. کسی اور مخلوق کی ضرورت ہی کیا باقی ہے؟ جو آپ کا مقصد ہے عبادت و بندگی، ذکر و فکر، تسبیح و تقدیس، اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ یہ مشورہ نہیں کر رہا تھا فرشتوں سے، بلکہ اپنا ارادہ ظاہر فرمایا تھا، اپنا خیال ظاہر فرمایا تھا. جب فرشتوں نے یہ کہا تو کیا فرما دیا؟ کیا بھائی پڑھو ابھی. قال انی اعلم ما لا تعلمون. چھپو، خبردار.
بولنے کی اجازت نہیں، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. خیر تو پھر اب وہیں پہنچ جائیے. بن گئے آدم علیہ السلام. آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر ظاہر کیا. کیا آپ کا کہہ رہا ہوں، جب باپ کا ہے تو جو باپ کا مرتبہ ہوتا ہے، جس درجے کا باپ ہوتا، اولاد باپ ہی کی اولاد ہوتی ہے. میں اور آپ اپنے مرتبے کو پہچانیں، اور وہ پہچان خانقاہوں میں ہوگی. کیا ہے مرتبہ؟ جب آدم علیہ السلام بن گئے، روح پھونک دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اپنی روح آدم علیہ السلام کے اندر پھونک دی. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونک دی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو آگے تک قیامت تک کی زبانیں اور قیامت تک کی لغتیں ان کو سکھا دی. ہم جو زبان بول رہے ہیں، ہمارا جو لب و لہجہ، وہ سب ابا کی زبانیں وہیں سے سیکھا ہم نے. وہیں سے سیکھا. علم سکھا دیا، دے دیا علم، جتنا چاہا جو چاہا. جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ چمچے اور ڈوئی کا علم بھی بتا دیا گیا، چیمٹا اور پھکنی بھی سکھا دی گئی. اب فرشتوں کے سے کہا بتاؤ یہ کیا کیا چیزیں ہیں، بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، کہ ہم نہیں جانتے. انبیونی، فرشتوں سے کیا کہا؟ انبیونی بی اسمائی ہاؤلا، اے فرشتوں کی جماعت بتاؤ ان چیزوں کے نام کیا ہیں. انبیونی بی اسمائی ہاؤلا ان کنتم صادقین. تو کیا جواب تھا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، اللہ ہم نہیں جانتے. اللہ اکبر، ہم نہیں جانتے. آدم کو کہا، آپ کو کہا، آپ کے ابا کو کہا کہ انبئوہم باسمائہم، یہ نہیں کہا مجھے بتاؤ. فرق کیا، وہاں تو کہا مجھے بتاؤ انبئونی باسمائی. آدم کو کیا کہا؟ انبئوہم باسمائہم. یہ جاہل ہیں فرشتے، جاہل، کچھ نہیں جانتے یہ. ہیں تو اے آدم تم ہی ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. آدم علیہ السلام نے سب چیزوں کے نام بتا دیے. اب کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، روح پھونکی، علم دے دیا. علم کے بعد آپ کو کیا مرتبہ ملا؟ کہا کہ اسجدوا لی آدم، آپ کو سجدہ کرایا گیا، آپ کے باپ کو سجدہ کرایا گیا. اسجدوا لی آدم. چنانچہ جتنے بھی تھے سب نے سجدہ کیا ایک کے علاوہ. وہ آپ نے پڑھا ہوگا، اردو کے اشعار ہیں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اور کیا ہوتا ہے آ کے؟ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. یہ یہاں خانقاہوں میں آ کے بڑے موذی کو ذبح کرنا ہوتا ہے. بے شک. اور بڑا موذی کیا؟ نفس امارہ. تو بہرحال بات بہت آگے جا رہی ہے. تو سجدہ کرا دیا آپ کو علم کی بنیاد پر. اگر آپ علم ہوگا، اور علم نیرا علم کافی نہیں ہے. اب ہم آ رہے ہیں ادھر حضرت کی طرف ہی آ رہے ہیں. علم نیرا علم کافی نہیں ہے.
شیطان جاہل نہیں تھا، اس کے بارے میں لکھا وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کا استاذ تھا۔ نیرا علم تو آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچا دیتا اس کو۔ جب تک علم کے ساتھ نور نبوت پیدا نہ ہوگا، علم جہل ہوگا۔ نور نبوت چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کر گئے، علم نبوت اور نور نبوت۔ اگر ہم نے صرف اور صرف علم نبوت حاصل کیا اور نور سے خالی ہے تو شیطان ہمارے ساتھ گھومے گا، نہ معلوم کس جنگل میں لے جا کے پٹک دے ہمیں۔ اور پٹکنے کی کوششیں کی ہیں، کہیں کامیاب ہو گیا، کہیں ناکام رہا۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سب جانتے ہیں، بہت بڑے حضرت غوث پاک۔ جا رہے ہیں بھوکے پیاسے، کئی وقت کا بلکہ کئی دن کا فاقہ، کچھ نہیں کھایا، جنگل میں اچانک سیبوں کا باغ نظر آیا۔ حالت اضطرار کی حالت میں کھا لیا جائے، بعد میں اجازت لے لی جائے، بعد میں قیمت دے دی جائے، شریعت نے اس کی گنجائش رکھی ہے۔ مردار کی بھی گنجائش رکھی ہے شریعت نے، حالت اضطرار میں۔ دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ ایک دو سیب توڑ کے کھائے لیتے ہیں، مالک سے بعد میں اجازت لے لیں گے۔ اور اس داعیے کے ساتھ قدم بھی اٹھے، لیکن معن آیا کہ یار ابھی تو ہم گزرے تھے 2-4 دن پہلے، یہاں تو کوئی باغ تھا نہیں انگور کا اس جنگل میں۔ اچانک باغ لگ جانا، پودوں کا تیار ہو جانا اور ان پر پھل آ جانا، یہ سب چیزیں اچانک کیسے ہو گئی؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ آیا دل میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، زبان پر، سارا باغ دھول بن کر اڑ گیا۔ ابھی چھوڑا نہیں، لگا ہوا ہے ساتھ میں، ابھی چھوڑا نہیں، دھول بن کر اڑ گیا۔ حضرت آگے بڑھے، اوپر سے ایک آواز آئی، اوپر سے اس آواز کی طرف کو نظر اٹھائی تو بڑی نورانی شکل، گویا کہ رب العالمین ہے، بڑی نورانی شکل کہ عبد القادر آج تو اپنے علم کی وجہ سے بچ گیا، تیرے علم نے تجھے بچا لیا آج۔ قال لا حول ولا قوت الا باللہ، میرے علم نے بچا لیا۔ وہ نورانی شکل بھی غائب، وہ بھی شیطان تھا۔ بہرحال تو یہاں یہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، لیکن سارے ساتھی جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کسی نہ کسی کے رابطے میں رہیے۔ میں وہیں انشاءاللہ لے کے چلوں گا، ابھی تو 2 چیزوں کے مجموعے سے بنایا آپ کو، ادھر ہی آ رہا ہوں۔ کسی نہ کسی کے رابطے میں رہیے، اور رابطے کی برکت سے کچھ حاصل ہو جائے تو کچھ حاصل ہونے کے بعد، رابطے کے بعد جلدی مت کیجئے شیخ کے ساتھ، شیخ کو چھوڑنے میں۔ ہاں، یہ بھی شیطان کا دھوکہ رہتا ہے۔ خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں ایک صاحب آئے، چند دن حضرت کی صحبت میں رہے، حضرت نے کچھ بتا دیا پڑھنے کو، کچھ معمولات دے دیے تو کچھ ان کو محسوس ہونے لگا۔ یہ سنا رہا ہوں کائے پر، ایک مقولہ ہے جو ان مولانا لوگوں نے سنا، السلامت فی الوحدہ، اس کا مطلب نہیں سمجھے ہیں، السلامت فی الوحدہ، محسوس میں بھی اس کا مطلب سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ ادھر بھی۔ سلامت فی الوحدہ کا مطلب تنہا اکیلے رہنے میں سلامتی ہے، لیکن یہ مبتدی کا نہیں ہے، میں اس کا بتا رہا ہوں، مبتدی کے لیے نہیں، یہ منتہی کے لیے ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں مدرسے میں یہ مولانا صاحب ہے، مدرسے سے وابستہ، وہ باسا میں بھی مدرسے سے جڑا ہوا وغیرہ وغیرہ، یہ مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ 2 مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔
اگر کوئی طالب علم بالکل نیا داخل ہو، الگ تھلگ رہے، کتابیں مل جائیں مدرسے سے، کمرہ مل جائے، کھانا مل جائے، الگ تھلگ رہنے لگے وہ، تو 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد بھاگ جائے گا مدرسہ چھوڑ کے۔ وہ سمجھ رہا السلامت فی الوحدہ، دل لگانے کے لیے، کام میں لگنے کے لیے جماعت کے ساتھ ہنسنا بھی پڑے گا، بولنا بھی پڑے گا، کھیلنا بھی پڑے گا، کھانا بھی پڑے گا، ورنہ شیطان بھگا دے گا۔ کتنے طلبہ بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے ہی یہ بندہ حضرت کے یہاں آیا، کچھ حاصل ہو گئے اور بس بغداد کی ایک مسجد میں جا کے رہنے لگا کہ السلامت فی الوحدہ، مجھے بس اب میں تنہائی میں رہوں گا۔ الگ رہ رہے ہیں، خانقاہ میں آنا جانا ختم، حضرت کی صحبت ختم، مجلس میں شرکت کا ختم، وہی مسجد میں تنہا ریاضتوں مجاہدوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ساتھیوں، حضرت نے پوچھا، طلباء کی حاضری لینا، مریدین کی خیر خبر لینا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اگر کوئی آتا نہیں تھا کہ اینا فلاں کہاں، ان کا پتہ نہیں چل رہا، پوچھتے تھے اینا انتا یا ابا ہریرہ، تم تو میرے ساتھ آ رہے تھے، میرا ہاتھ پکڑے ہوئے، کہاں چلے گئے تم، اتنی دیر میں آئے؟ سب بہت ساری روایتیں ہیں، وقت نہیں ہے۔ تو پوچھا حضرت کہ اینا فلاں کہاں ہے؟ کچھ لوگ گئے، ملاقات کی کہ بھئی حضرت کی یہاں نہیں آ رہے، کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ السلامت فی الوحدہ، میں نے وحدت اختیار کر رکھی، یہی میں اللہ اللہ ذکر و اذکار جو ہیں وہ میں کر رہا ہوں، اور مجھے ضرورت نہیں، میں تو پہنچ گیا۔ سمجھایا کہ بھئی مت چھوڑ حضرت کو، حضرت کی مجلس میں کہ ضرورت ہی نہیں۔ ساتھی ملاقات کرتے رہے کہ مجھے تمہارے اب کہنے لگا کہ مجھے تمہارے حضرت کی ضرورت نہیں، تمہارے حضرت کو ضرورت ہو تو میرے پاس آئیں۔ لیکن یہ حضرات، اس میں بھی ان کو کوئی شرم نہیں کہ وہ جائیں کسی کو سدھارنے کے لیے، ان کے گھر بھی جائیں گے۔ حضرت علامہ انور کشمیری اور حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے کوئی 10 جوتی مار لے اور ہم سے سبق پڑھ لے، ہم اس کے لیے راضی ہیں۔ یہ حضرات تو دینا چاہتے ہیں، یہ تو جائیں گے بھی وہاں کہ تمہارے حضرت کو ضرورت ہو آئیں، مجھے ضرورت نہیں۔ کہا بے تیرے حالات تو بتا، کہ حالات کیا بتاؤں؟ روزانہ رات کو جنت اور حور و غلمان میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جنت کی غذائیں میں روزانہ رات کو کھاتا ہوں، روزانہ جنت کا کھانا میرے سامنے۔ یہاں غلطی کیا رہی ہے؟ السلامت فی الوحدہ ہے مبتدی، چند دن صحبت میں رہا، جب یہ پیغام پہنچا حضرت کو کہ جنت کی نعمتیں اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، حور و غلمان کے نظارے وہ کر رہا ہے، اور حضرت کا پیغام، وہی جو حضرت ہے السلامت فی الوحدہ والے، کہ حضرت کو ضرورت ہو تو یہاں آئے میرے پاس۔ حضرت تشریف لے گئے کہ بھائی کیا حال ہے تیرا؟ یہ حضرات تو ایسے ہیں کہ اگر اتنی سی دیر بھی ان کے یہاں کوئی بیٹھ کر آ جائے تو یہ اس سے بھی غافل نہیں رہتے، اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کے چلنا چاہتے ہیں منزل کی طرف۔ یہ حضرات تو ایسے ہیں، اہل اللہ۔ چلے گئے حضرت، خیریت خیر سے اللہ، کیا حالات بتائے، کہتا جنت کی سیر کرتا ہوں، تو ٹھیک، جنت کی نعمتیں کھاتا ہوں، کہ بہت خوب، کہ حور و غلمان میرے سامنے رہتے ہیں، کہ ماشاءاللہ بہت خوب، کہ جاگتے ہوئے یا سوتے ہوئے، کہ خواب میں سوتے ہوئے، کہ اچھا چلو آج جب یہ چیزیں تمہارے سامنے آئیں تو اس وقت لا حول پڑھ لینا۔ دوا دے دی ڈاکٹر نے، اور بہت پہنچیلا ڈاکٹر ہے، دوا دے دی کہ لا حول پڑھ لینا۔ یہاں اس لیے آیا جاتا، ان خانقاہوں میں ان حضرات کے پاس اس لیے آیا جاتا۔ مل گئی دوا، سو گئے، رات کو وہ سب چیزیں ظاہر ہونے لگی
اب سوتے ہوئے کس کو یاد آئے، یہ بھی وہیں سے پاور ڈالا جا رہا. جب یہ سارے نظارے شروع ہوئے تو فوراً ارے حضرت نے تو لاہور پڑھنے کو کہا تھا، زبان سے نکلا لا حول ولا قوت الا باللہ. جیسے ہی زبان سے یہ نکلا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، بغداد کے قبرستان میں بیٹھا ہوا ہے اور مردوں کی ہڈیاں اس کے ہاتھ میں جس کو وہ کھا رہا ہے. مردوں کی ہڈیاں اس کے ہاتھ میں جس کو کھا رہا ہے. گھبرا کے آنکھ کھلی، یہ منظر دیکھا کہ مردوں کی ہڈیاں میں کھا رہا ہوں، یہ جنت ہے قبرستان بغداد کا. رات ہی کو دوڑا کہ حضرت المدد، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، اللہ کے واسطے مجھے نجات دلاؤ، میں تو گمراہ ہو چکا تھا، دھوکے میں پڑ گیا تھا. سلامت فی الوحدہ، وحدت میں سلامتی نہیں ہے مقتدی کے لیے. گئے، حضرت نے دستگیری فرمائی اور پھر وہ باضابطہ خانقاہ میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ بنا دیا. تو میرے بھائیوں، یہ خانقاہیں کیا ہیں؟ جسم کی بات زیادہ ہو گئی ہے. جسم کیسے بنا؟ مٹی سے بنا کے اللہ تعالیٰ نے علم دے دیا آدم کو، سجدہ کرا دیا فرشتوں سے. لیکن جسم سے متعلق جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانے کی، پینے کی، اوڑھنے کی، بچھانے کی، چلنے کی، اڑنے کی، پھر سے حضرت اور وغیرہ وغیرہ، موٹریں، بسیں، یہ سب چیزیں زمین سے نکلی ہیں. آدمی زمین کا، مٹی سے بنایا ہوا، اور اس کی ضرورت کی جو چیزیں وہ سب کی سب زمین سے بنائی ہیں. لیکن دوسری چیز جو انسان کے اندر ہے وہ اس کی روح ہے. روح زمین سے نہیں بنی، روح اوپر سے آئی ہے. فنفخت فیہ من روحی، اللہ نے پھونک ماری. یہودیوں نے پوچھا حضور سے، جس کی قرآن میں خبر دی کہ لوگ پوچھ رہے ہیں روح کے بارے میں آپ سے، یسألونک عن الروح، آپ فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. آپ یہ فرما دیجئے. تو روح امر رب ہے، اوپر سے ہے. اور جب روح، جیسے جب یہ دو چیزوں سے بدن مرکب ہے، اس ڈھانچے سے، مٹی سے اور روح سے، تو پھر بیمار بھی ہوگا. جسم بھی بیمار ہوتا ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے. اگر جسم بیمار ہے تو زمین کی مادیت سے اس کی تدبیریں، اس کے علاج کیے جاتے ہیں. روح بیمار ہے، مٹی سے اگر اس کا علاج دیکھو گے کبھی نہیں ہوگا. روح پر سے آئی ہے، اور روح کی اصلاح کے لیے، روح کے علاج و معالجے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. وہ قرآن و سنت کی جو علم اوپر سے اترا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ان بیماریوں کی دوا دیتے ہیں، مریض شفا یاب ہو کر اچھے ہو کر جاتے رہتے ہیں، اچھے ہو کر جاتے رہتے ہیں. بہرحال وہ بات تو ہے، لیکن بس یہیں روک رہے ہیں، زیادہ وقت ہو گیا. تو یہ خانقاہ ہے، اکیلے مت رہیے، کسی سے جڑ کر رہیے. یہ تصور کے ساتھ میں نے فلاں تصوف کی کتاب دیکھ لی ہے، اس کی روشنی میں انشاءاللہ ریاضت و مجاہدہ کروں گا تو کچھ مل جائے گا، کچھ نہیں ملے گا. صحابہ کو صحابہ، صحابی کو صحابی کیوں کہتے ہیں؟ فیض صحبت کی وجہ سے ان کو ملا جو کچھ ملا. نہ کتابوں سے. ہم جب بچے تھے، چھوٹے ابتدائی کتابیں پڑھتے تھے تو طلبہ کی زبان پہ یہ شعر زبان زد تھا، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. اور علم ہوتا ہے لیکن نیرا علم نہیں. نور نبوت بھی چاہیے. نیرا علم آدمی کو اسی پہ تو اتنی بڑی بات ہو گئی کہ نیرا علم تو آدمی کو بھٹکا دیتا ہے. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. علم ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب جب فارغ ہو کر دہلی سے اپنے گھر پہنچے، دیوبند، مظفر نگر، نانوتا، جب ادھر گئے ہیں تو حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی. حاجی صاحب نے کہا کہ میاں مولوی صاحب
یہ مولوی صاحب کہتے ہیں نا، اس زمانے میں بہت بڑا لقب تھا، اور اس سے پہلے ملا کہتے تھے. مولوی صاحب اب گننے کی ضرورت ہے. مولوی صاحب اب گننے کی ضرورت ہے. کیا مطلب گننے کا؟ پڑھ تو آئے، علم سیکھ لیا، لیکن اب کسی اللہ والے کی جوتیاں سیدھی کر کے اس کی نگرانی میں عمل کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، جب عمل کرو گے تو ہوگا، تمہارے اندر کمال علمی آئے گا، اور اگر عمل نہیں ہے تو کمال علمی نہیں آئے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، یہاں آنے کا منشا یہ ہے کہ یہاں کا رنگ سیکھو، یہاں کی شکل و صورت اختیار کرو. میں آؤں، آپ آئیں، اور یہاں کا رنگ نہ چڑھے تو کوئی فائدے کی بات نہیں ہوگی. زیادہ بہت سارے واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ بتا کے ختم کروں گا. دیوبند میں حافظ صاحب تھے، اور حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آتے جاتے تھے. یہ اللہ والے بہت بڑا دل رکھتے ہیں، بڑی سمائی رکھتے ہیں. رنگ الگ الگ ہیں، رنگ الگ الگ ہیں. ہاں، ہر گلیرا رنگو بوئے دیگر رس. آتے تھے حضرت کے یہاں، آتے تھے. جاہل صوفیوں میں ایک گروپ ہے جو اپنا آپ کو اللہ میاں کی بیوی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اپنا آپ کو؟ اللہ میاں کی بیوی. اگر ان سے کہو کہ بھئی بارش نہیں برس، وہ چوڑیاں بھی پہنتے ہیں جیسے عورتیں پہنتی ہیں، کانوں میں بھی رنگ ڈالتے ہیں، گلے میں بھی کٹ ڈالتے ہیں، پیجامہ اور کرتا بھی رنگین پہنتے ہیں، اور ہاتھوں کو مہندی بھی لگاتے ہیں. اگر اس جیسا کوئی مل جائے، اس سے کہو کہ بھئی بارش گزر گئی، بارش نہیں پڑ رہی، دعا کر دو، تو اس کی دعا بھی بہت عجیب ہوتی ہے. ادھر ادھر دیکھے گا، پتھر اٹھائے گا، آسمان کو دیکھے گا کہ سہاگ پھوڑ دوں یا بارش برسا رہا، چوڑی پھوڑوں میں بھی یا بارش برسا رہا. یہ دعا کا انداز بھی، چوڑی پھوڑوں یا بارش برسا رہا. تو یہ حافظ صاحب ایسے ہی تھے. 14 سال سے حضرت مولانا سے تعلق. مہندی بھی لگاتے تھے، زنانے کپڑے پہنتے، ہاتھوں میں بھی کچھ، پیجامہ بھی وہی عورتوں والا جو اس زمانے میں پہنتی تھی، کانوں میں بھی کچھ. اور 14 سال، اور اس 14 سال کی مدت میں ظرف دیکھیے بڑوں کا. ایک دن نے کہا کہ حافظ جی تمہارا رنگ کیا ہے؟ ایک دن نے کہا. لوگوں کا اعتراض، سب سے آسان کام ہے اعتراض، کہ صاحب حضرت کے یہاں جاتا ہے، اس کی داڑھی ایسی، اس کے کپڑے ایسے، اس کی فلاں چیز ایسی، اس کی فلاں چیز ایسی. اعتراض سب سے آسان. حضرت پہ بھی اعتراض، حافظ صاحب پہ بھی اعتراض. پتہ نہیں کیا آج حضرت کو مستی تھی، اس کو مستی کہا جائے گا. آج حافظ صاحب آئے کہ حافظ صاحب ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے. حافظ صاحب نے کہا کہ حضرت مجھے بھی واللہ آپ سے بہت محبت ہے، میری دوستی آپ سے پکی دوستی ہے حضرت. دونوں طرف سے دوستی کا قول و قرار و محبت کا قول و قرار ہو رہا. دونوں طرف سے وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے محبت، وہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے محبت، وہ بھی کہہ رہے ہیں میں آپ کا دوست، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضرت میں آپ کا دوست. جب سب کچھ ہو گیا تو حضرت نے کہا کہ حافظ صاحب، دو دوستوں کے دو رنگ ہو، یہ تو مزے کی بات نہیں ہے. آپ کا رنگ الگ ہو، ہمارا رنگ الگ ہو، یہ تو مزے کی بات نہیں ہے. آپ کا رنگ، ہمارا رنگ آپ کو پسند نہیں آیا 14 سال کی مدت میں. ہمیں یہ چوڑیاں، ہمیں یہ کپڑے، ہمیں یہ ساری چیزیں لا دیجئے تاکہ ہم آپ کا حلیہ اور آپ کا رنگ بنا لیں. یہ نصیحت ہے کہ آپ کا رنگ الگ ہو، ہمارا رنگ الگ ہو. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. جب دوستی ہے تو دوستوں کا کلر بھی ایک ہونا چاہیے، دوستوں کا رنگ بھی ایک ہونا چاہیے. اتنی بات سنی، عجیب کیا انداز ہوگا حضرت کا. یہ حافظ صاحب اٹھ کر چلے گئے. جانے کے بعد سب سے پہلے سواد پھوڑ دیا اپنا، چوڑیاں پھوڑ دی سب سے پہلے. اب نہیں ہے کیا کہتے ہیں، خلا لے لیا اللہ میاں سے. آج انہوں نے چوڑی پھوڑ دی.
کان میں سے رنگ نکال دیے، کپڑے بدل دیے، لنگی پہن لی، حضرت لنگی پہنتے تھے، لنگی پہن لی، شاید کرتا حضرت سے کبھی لے لیا ہوگا یا کسی کا لمبا کرتا پہن لیا، لمبا کرتا، لمبی اونچی لنگی پہن لی، گھر میں ہے۔ ایک دن، 2 دن، 10 دن، 15 دن گزر گئے، حضرت کے یہاں نہیں گئے۔ کسی نے کہا کہ بھئی تم تو حضرت کے یہاں روزانہ جاتے تھے، گئے نہیں؟ کہہ رہے یار اب تو حضرت کے پاس حضرت ہی کے رنگ میں جانا ہے، ابھی ہمارے ہاتھوں پہ مہندی کا کلر موجود ہے، جب تک یہ مہندی کا کلر ختم نہیں ہوگا اس وقت تک حضرت کی مجلس میں حاضر نہیں ہوں گے۔ یہ ان حضرات سے دوستی اور محبت کا فائدہ۔ اللہ والوں سے دوستی کرو، اللہ والوں سے محبت کرو، اللہ والوں سے محبت اللہ سے محبت ہے، اللہ والوں سے دوستی اللہ سے دوستی ہے۔ لہذا یہاں آئیے، آتے رہیے، انشاءاللہ ظاہری فائدے تو ہوتے ہی ہوں گے، لیکن جو آخرت کے فائدے ہیں، جس کو روحانی فائدہ کہہ لیجئے، وہ بھی یقیناً آپ کو اور مجھے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے دے۔